کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ یہ کہانی بھی فارس کے ایک ایسے ہی تاجر عبد الرحمن کی ہے، جس کی سخاوت کے چرچے تو عام تھے، لیکن جب وقت نے اس کے ایمان کو پرکھا تو کیا اس کی نیکی اسے بچا سکی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اٹل یقین کا انجام کیا ہوا۔ اور یہی وہ سوال ہے جس کے گرد یہ پوری داستان گھومتی ہے۔ کیا واقعی نیکی ہر مشکل پر غالب آ جاتی ہے؟ آزمائش کے وقت ایمان میں اصل طاقت کتنی ہوتی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں فارس کے ایک چھوٹے سے پرسکون گاؤں یاسمین آباد۔ یہاں رہتا تھا عبد الرحمن، کپڑے کا ایک تاجر۔ دیکھنے میں تو بالکل عام سا تھا، لیکن اس کی ایک عادت ایسی تھی جو اسے سب سے الگ کرتی تھی۔ تو آخر کون تھا یہ عبد الرحمن؟ دیکھیے، وہ ایک سیدھا سادہ تاجر تھا جو بڑی سادہ مگر مطمئن زندگی گزارتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ جو بھی دولت ہے یہ سب اللہ کی دین ہے، اور اس میں سے اس کی راہ میں دینا یعنی صدقہ کرنا تو ایک فرض ہے، اور اس کی یہی عادت سب سے مشہور تھی۔ لیکن وہ یہ سب چپ چاپ کرتا تھا، بنا کسی کو بتائے، ضرورت مندوں کی مدد، بنا کسی شہرت کی چاہت کے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ایمان کو آزمایا جاتا ہے، اور عبد الرحمن کے اس گہرے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ اور وہ آزمائش آئی قحط کی صورت میں۔ یاسمین آباد پر ایک شدید قحط نے ڈیرا ڈال دیا۔ سوچیں ذرا، آسمان سے پانی برسنا بند، کھیت سوکھ گئے، کاروبار بالکل ٹھپ، یہاں تک کہ عبد الرحمن کی اپنی دکان پر بھی اب کوئی نہیں آتا تھا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اب جب گھر میں تنگی ہوئی تو ظاہر ہے فکر تو ہوتی ہے۔ اس کی بیوی امارہ نے اپنے بچوں کا سوچ کر کہا، اب ہمیں صدقہ دینا بند کر دینا چاہیے۔ لیکن عبد الرحمن، اس کے لیے تو یہی اصل امتحان تھا۔ اصل توکل کا وقت تو اب آیا تھا۔ اور اس کا جواب کیا تھا؟ ایک واضح اصول۔ اس نے کہا، جب تک ہمارے گھر میں ایک روٹی بھی ہے، اس کا آدھا حصہ اس شخص کا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ مطلب سوچیں، اتنی تنگی کے باوجود اس نے اللہ کی راہ میں دینا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل سرمایہ تو وہی ہے جو آگے بھیج دیا جائے۔ اور پھر اس کے اس اٹل یقین کا صلہ ملا، بالکل ایک معجزے کی طرح۔ کہاں سے؟ بغداد سے۔ جی ہاں، بغداد شہر میں ابراہیم نامی ایک بہت امیر تاجر نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں اسے یاسمین آباد کے اس نیک آدمی کے بارے میں اشارہ دیا گیا تھا۔ اور وہ اشارہ کیا تھا؟ 1000 سونے کی اشرفیاں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ساتھ میں 2 اونٹ بھر کر اناج بھی۔ یہ سب اس تاجر نے عبد الرحمن کے لیے بھیجا۔ لیکن عبد الرحمن نے کیا کیا؟ اس نے اس دولت کو اپنی جائیداد نہیں سمجھا، نہیں، اس نے اسے اللہ کا انعام مانا اور فوراً پورے گاؤں میں تقسیم کر دیا۔ اب دیکھیے، عبد الرحمن کی اس سخاوت سے پورا گاؤں تو بچ گیا، لیکن جب عزت ملتی ہے نا تو کسی کے دل میں حسد کا بیج بھی پنپنے لگتا ہے۔ اور یہ شخص تھا قاسم، گاؤں کا ہی ایک اور امیر تاجر۔ سوچیں، ایک طرف عبد الرحمن تھا جو سب کچھ بانٹ رہا تھا، اور دوسری طرف قاسم، جس نے قحط میں سارا اناج اپنے گوداموں میں چھپا لیا تھا تاکہ مہنگا کر کے بیچے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ عبد الرحمن پورے گاؤں کا ہیرو بن گیا ہے، بس اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ قاسم نے کیا کیا؟ وہ سیدھا پہنچا بادشاہ کے ایک لالچی درباری کے پاس اور اس سے ساز باز کر لی۔ انہوں نے مل کر اس غیبی مدد کی کہانی کو ایک نیا رنگ دے دیا۔ کہہ دیا کہ یہ تو دشمن ملک سے سازش ہو رہی ہے، اور اس نیک آدمی پر بغاوت کا، غداری کا سنگین الزام لگا دیا۔ اور بس پھر کیا تھا؟ بادشاہ کے سپاہیوں نے فوراً یاسمین آباد پہنچ کر عبد الرحمن کو زنجیروں میں جکڑ لیا، اس کی دکان اور گھر پر تالے لگا دیے، اس کا خاندان بے سہارا ہو گیا، پورا گاؤں بس حیران و پریشان دیکھتا رہ گیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے عبد الرحمن کی زندگی کا سب سے مشکل، سب سے تاریک دور، قید خانہ، اور سامنے بادشاہ کا غضب۔ لیکن قید خانے کی اس اندھیری کوٹری میں بھی عبد الرحمن کا ایمان نہیں ٹوٹا۔ وہاں ایک بہت سنگ دل جیلر تھا، فیروز۔ اس کی ساری سختیاں وہ صبر سے سہتا رہا۔ پھر ایک رات فیروز کا بیٹا بالکل مرنے کے قریب تھا۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر عبد الرحمن کے پاس آیا اور دعا کے لیے کہا۔ عبد الرحمن نے دعا کی اور بچہ معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گیا۔ بس اس ایک واقعے نے اس پتھر دل فیروز کو پگھلا دیا۔ اور پھر آخرکار مقدمے کا دن آ ہی گیا۔ بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا۔ قاسم اور وہ لالچی درباری اپنے جھوٹے ثبوتوں کے ساتھ عبد الرحمن کو سزا دلوانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ قاسم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور زور سے چلایا، یہ شخص غدار ہے، میں نے خود اسے تخت الٹنے کی سازش کرتے دیکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ عبد الرحمن کی زندگی اب داؤ پر لگی تھی۔
بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بس جلاد کو بلانے ہی والا تھا کہ اچانک دربار میں وہی جیلر فیروز داخل ہوا اور اس نے جو کہا سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا عالی جاں، یہ غدار نہیں، یہ تو کوئی ولی ہے، اس کی دعا نے، اس کے خدا نے میرے مرتے ہوئے بیٹے کو زندگی دی ہے۔ اور اس نے پورا واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، قدرت کا کھیل دیکھیے۔ اتفاق سے اسی دربار میں بغداد سے ایک وفد آیا ہوا تھا۔ وہ لوگ آگے بڑھے اور گواہی دی، ہم اس شخص کو جانتے ہیں، ہمارے آقا ابراہیم نے ایک پکے خواب کے بعد اس کی سخاوت سے متاثر ہو کر یہ تحفہ بھیجا تھا، اس کا کسی بغاوت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جب سچائی سامنے آ گئی تو پھر انصاف ہو کر ہی رہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سچائی سامنے آتے ہی بادشاہ نے فوراً عبد الرحمن کو باعزت رہا کرنے کا حکم دیا۔ قاسم اور اس کے بدعنوان ساتھی درباری کو ان کی سازش کی سزا ملی، انہیں قید کر دیا گیا۔ عبد الرحمن کی ساری جائیداد اسے واپس مل گئی اور بادشاہ نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ اور سنیے، بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے عبد الرحمن کو اپنا خاص مشیر بننے کی پیشکش کر دی، مگر عبد الرحمن اس نے بہت عاجزی سے یہ عہدہ ٹھکرا دیا، کہا کہ میری جگہ اس دربار میں نہیں، اللہ کے بندوں کے بیچ ہے، اور وہ واپس اپنے گاؤں، اپنی سادہ سی زندگی میں لوٹ گیا۔ تو اس پوری کہانی سے، اس آزمائش اور اس کے انجام سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیے، سبق بالکل صاف ہے۔ پہلی بات، آزمائش ایمان کو کمزور نہیں اور مضبوط کرتی ہے۔ دوسری، مشکل وقت میں دیا گیا صدقہ وہ سب سے قیمتی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات کہ جو لوگ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہیں وہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایسی عزت دیتا ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو آخر میں عبد الرحمن کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، اصل سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف پیسہ خرچ کرنا ہے، یا اس سے کہیں بڑھ کر ہر مشکل میں، ہر حال میں اپنے یقین اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے؟